أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين. الرحمن الرحيم مالك يوم الدين. إياك نعبد وإياك نستعين. اهدنا الصراط المستقيم. صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. آمين. صدق الله العظيم. آئیے سب سے پہلے استغفر اللہ کا ذکر کر لیں. پڑھیے استغفر اللہ ربی من کل ذنب واتوب الیہ. استغفر اللہ ربی من کل ذنب واتوب الیہ. استغفر اللہ ربی من کل ذنب واتوب الیہ. اللهم إني أعوذ بك من البرص والجنون والجذام وسيء الأسقام. اللهم إني أعوذ بك من البرص والجنون والجذام وسيء الأسقام. اللهم إني أعوذ بك من البرص والجنون والجذام والسيء الأسقام. اللهم عافني في بدني. اللهم عافني في سمعي. اللهم عافني في بصري. لا إله أنت. اللهم عافني في بدني. اللهم عافني في سمعي. اللهم عافني في بصري. لا إله إلا أنت. اللهم عافني في بدني. اللهم عافني في سمعي. اللهم عافني في بصري. لا إله إلا أنت. الحمد لله الذي عافاني مما ابتلك به وفضلني على كثير ممن خلق تفضيلا. الحمد لله الذي عافاني مما ابتلك به وفضلني على كثير ممن خلق تفضيلا.
یا حی یا قیوم برحمتک استغیث لا الہ الا انت سبحانک انی کنت من الظالمین یا حی یا قیوم برحمتک استغیث لا الہ الا انت سبحانک انی کنت من الظالمین یا حی یا قیوم برحمتک استغیث لا الہ الا انت سبحانک انی کنت من الظالمین۔ آئیے سب سے پہلے بارگاہ رسالت مصطفیٰ جان رحمت صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی بارگاہ اقدس میں کروڑوں درود کروڑوں سلام، سب مل کر درود شریف پڑھیے۔ اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد، اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد، اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد وبارک وسلم صلاۃ و سلاما علیک یا رسول اللہ، صلاۃ و سلاما علیک یا حبیب اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ نعت پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی خدمت ہے، محبت کے ساتھ ملاحظہ فرمائیں۔ اور اس سے پہلے اللہ رب کائنات اور اس پالنہار حقیقی کا بے پناہ کرم و احسان عظیم ہے کہ ہر اتوار کی طرح آج بھی اللہ رب العزت نے ہم سبوں کو اپنی بارگاہ میں حاضر کیا اور اللہ رب العزت نے ہمیں موقع فراہم کیا پیارے آقا محمد عربی مصطفیٰ جان رحمت صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کا کروڑوں ہاں کروڑ احسان عظیم ہے۔ حضرت سیدنا شیخ عبد القادر جیلانی قطب ربانی محبوب سبحانی محبوب سمدانی رضی اللہ تعالی عنہ کا بے پناہ کرم و احسان عظیم ہے کہ آج ہم اجتماع پاک میں موجود ہو کر تمام امت مسلمہ، تمام اسلامی بہنوں، اسلامی بھائیوں، اسلامی بچے، اسلامی بچیوں کے لیے دعا کی محفل سجائے ہیں۔ اور آج انشاءاللہ عز و جل ہماری اسلامی بہنیں یہاں موجود نہیں ہیں مگر وہ ہر حال میں موجود ہیں اور ان سے کہیں زیادہ فرشتوں کی تعداد یہاں موجود ہے۔ اللہ رب قدیر الرحم الرحمین ہم سب کے یہاں جمع ہونے کو قبولیت سے سرفرازی و سربلندی عطا فرما دے، آمین یا رب العالمین۔ ذکر صلی علی کی ہے محفل سجی، ذکر صلی علی کی ہے محفل سجی، عاشقان محمد ہے آئے ہوئے، ذکر صلی کی ہے محفل سجی، عاشقان محمد ہے آئے ہوئے، ان سے خوش ہے خدا، خوش ہے خود مصطفیٰ، ان سے خوش ہے خدا، خوش ہے خود مصطفیٰ، محفل نعت جو ہے سجائے ہوئے، ذکر صلی علی کی ہے محفل سجے، عاشقان محمد ہے آئے ہوئے، آج مانگو گے جو کچھ وہ مل جائے گا، آج مانگو کہ جو کچھ وہ مل جائے گا، ہے کرم ہی کرم، عطا ہی عطا، ہے کرم ہی کرم، عطا ہی عطا، صدقہ محبوب کا، صدقہ محبوب کا دے رہا ہے خدا، صدقہ محبوب کا دے رہا ہے خدا، ابر رحمت بھی دیکھو ہے چھائے ہوئے،
ابر رحمت بھی دیکھو ہے چھائے ہوئے، صدقہ محبوب کا دے رہا ہے خدا، ابر رحمت بھی دیکھو ہے چھپائے ہوئے، ذکر صلی علی کی ہے محفل سجے، عاشقان محمد ہے آئے ہوئے، سبز گنبد کا سایہ عطا کیجئے، سبز گنبد کا سایہ عطا کیجئے، اپنے قدموں میں 2 گز جگہ دیجئے، اپنے قدموں میں 2 گز جگہ دیجئے، میرے آقا نگاہ کرم کیجئے، میرے آقا نگاہ کرم کیجئے، خالی جھولی تو ہم نے ہے لائے ہوئے، ذکر صلی علی کی ہے محفل سجے، عاشقان محمد ہے آئے ہوئے، عرش سے فرش تک نور ہی نور ہے، عرش سے فرش تک نور ہی نور ہے، جس کو دیکھو وہی آج مسرور ہے، اوج پر ہے حلیمہ مقدر تیرا، اوج پر ہے حلیمہ مقدر تیرا، تیرے گھر میں محمد ہے آئے ہوئے، ذکر صلی علی کی ہے محفل سجی، عاشقان محمد ہے آئے ہوئے، اور اللہ تبارک و تعالیٰ آج اس محفل کے صدقے اور گنبد خضرا میں آرام فرمانے والے آقا مکے کی سرکار، مدینے کے تاجدار، دونوں عالم کے مختار محمد عربی مصطفیٰ جان رحمت صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی بارگاہ میں ہم سب یہ شعر پیش کر رہے ہیں، پروردگار اس پر قبولیت کی مہر لگا دے، آمین، اللہم آمین، اللہم آمین، اللہم آمین۔ لاج رکھنا کہ لج پائے تم ہی تو ہو، لاج رکھنا کہ لج پائے تم ہی تو ہو، ہم غریبوں کے غم خوار تم ہی تو ہو، میرے آقا مدینے والے آقا، گنبد خضرا میں آرام فرمانے والے آقا، مکے کی سرکار، مدینے کے تاجدار، دونوں عالم کے مالک و مختار، لاج رکھنا کہ لج پائے تم ہی تو ہو، ہم غریبوں کے غم خوار تم ہی تو ہو، سر پہ بار گنہ سر پہ بار گنہ شرم سے سر ہے خم، سر پہ بار گنہ شرم سے سر
در پہ آئے ہیں سر کو جھکائے ہوئے، در پہ آئے ہیں سر کو جھکائے ہوئے، ذکر صلی اللہ کی ہے محفل سجی، عاشقان محمد ہے صلو علی الحبیب صلی اللہ علی محمد صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ اللہ رب محمد صلی اللہ علیہ وسلم، نحن عباد محمد صلی اللہ علیہ وسلم، نحمدہ ونصلی علی رسولہ الکریم، اما بعد، فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، صدق اللہ العظیم وبلغنا رسولہ النبی الامین الکریم، ونحن علی ذلک لمن الشاکرین والشاہدین، والحمد للہ رب العالمین۔ جھولی تو بھرو گے تم ایمان ہمارا ہے، جھولی تو بھرو گے تم ایمان ہمارا ہے، تاخیر مگر کتنی اے میرے سخی ہوگی، تاخیر مگر کتنی اے میرے سخی ہوگی۔ عزیزات ملت اسلامیہ، عزیز بہنوں، عزیز بچیوں، بزرگوں، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اللہ رب کائنات اور اس پالنہار حقیقی کا بے پناہ کرم اتنی عظیم ہے کہ اللہ تبارک و تعالی نے ہم سبوں کو ایمان والا اور اپنے پیارے آقا احمد مصطفیٰ محمد مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی امت میں پیدا فرمایا۔ عزیزات محترم، شہبان المعظم کا یہ مہینہ بھی ہم سب سے رخصت ہو رہا ہے، اور اس مہینے کی فضیلت اور اس کی برکتیں، اس کی عظمتیں یقیناً پروردگار عالم نے اپنے پیارے رسول صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے صدقے میں ہماری جھولی میں بھی ضرور اس کی برکتیں ڈالا ہوگا، اور اس کے رحمت سے اور اس کے فیوز و برکات سے انشاءاللہ عز و جل ہم سبھی مالا مال ہو رہے ہیں اور انشاءاللہ عز و جل ہوتے رہیں گے۔ آنے والا مہینہ بہت ہی محترم، مکرم، معظم، برکت، عظمت، رحمت والا ہے، اور یہ مہینہ ماہ رمضان المبارک سب مہینوں میں افضل ہے، اور اس سارے مہینوں کا سردار بھی ہے۔ اس مہینے کی فضیلت اور اس مہینے کی برکتیں حاصل کرنا ہم مسلمانوں کے لیے، ہم ایمان والوں کے لیے بڑی خوش بختی اور خوش نصیبی کی بات ہے کہ اللہ تبارک و تعالی ہم سبوں کو ماہ رمضان المبارک کا روزہ ہمیں نصیب فرمائے، اور اس کی تمام تر ایک ایک لمحے کو ہم عبادت میں گزاریں۔ جس رمضان المبارک میں رب تبارک و تعالی نے فرض کا ثواب 70 گنا بڑھا دیا اور نفل کا ثواب فرض کے برابر، تمام شیاطینوں کو قید کر دیا، اور پروردگار عالم ایک بار سبحان اللہ کہنے کا اجر 10 بار سبحان اللہ کہنے کے اجر کے برابر کر دیا۔ اس مہینے کی بڑی فضیلتیں ہیں، بڑی عظمتیں ہیں، اور یہ مہینہ جس کو ملا اور اس مہینے میں جس نے بھی ماہ رمضان المبارک پایا،
اس کا احترام کیا اور اس کے روزے رکھے اور اس کی تمام برکتیں حاصل کی. ایک روزے دار کو افطار کرایا، کسی پیاسے کو اس رمضان المبارک میں روزے افطار کرا کے، سحری کا انتظام کرا کے اس کی برکتیں حاصل کی. اللہ تبارک و تعالیٰ بے شمار نعمتیں اس کے نام اعمال میں لکھ دیتا ہے. عزیزات محترم، اللہ تبارک و تعالیٰ ہم سبوں کو ماہ رمضان المبارک نصیب فرمائے اور یہ آنے والا مکرم معظم مہینہ ہمارے لیے بے شمار نعمتیں لے کر آئے اور اس کے رحمتوں سے ہر ایمان والوں کے گھر میں اللہ تعالیٰ خوشیاں نصیب فرما دے اور سب کے غموں کو دور فرما کر ہم سبوں کو نیک اور ہماری جائز تمناؤں کو اللہ قبول فرما. آمین یا رب العالمین. انشاءاللہ آنے والے اتوار میں رمضان المبارک کے مسئلے مسائل آپ کو بتائے جائیں گے. بس یہ ہے کہ رمضان المبارک کا چاند جیسے ہی نظر آئے آپ سورہ فتح 7 مرتبہ ضرور پڑھیں اور ایک دوسرے کو مبارکباد دیں اور اللہ کا شکر ادا کریں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہم سبوں کو پھر ایک بار ماہ رمضان المبارک چاند دکھایا اور اس کی جتنی عبادتیں ہیں، ریاضتیں ہیں، اللہ تعالیٰ ہم سبوں کو کرنے کی توفیق و توفیق عطا فرما اور ہمیں ہمت دے، قوت دے، طاقت دے اور ہمیں ہر گناہ سے محفوظ کر کے اللہ تعالیٰ اس رمضان المبارک میں ہمیں خوب جو ہے اس کی برکتیں حاصل کرنے والا بناتے. آمین یا رب العالمین. عزیزات، حضور پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے مبارک آنسو فقط امت کے لیے، یعنی ایک مرتبہ تمام فرشتوں کے سردار حضرت جبرائیل علیہ السلام نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی بارگاہ میں حاضر ہوئے اور عرض کیا کہ یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم، میں نے نوح علیہ السلام کی امت کو جہنم میں جاتے دیکھا، میں نے حضرت موسیٰ علیہ السلام کی امت کو جہنم میں جاتے دیکھا، میں نے عیسیٰ علیہ السلام کی امت کو جہنم میں جاتے دیکھا. اتنا فرمانے کے بعد حضرت جبرائیل امین خاموش ہو گئے تو آپ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے عرض کیا، کیا تم نے میری امت کو جہنم میں جاتے دیکھا؟ اللہ کے نبی صلی اللہ تعالی علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں حضرت جبرائیل امین سے کہ کیا تم نے میری امت کو جہنم میں جاتے دیکھا؟ قربان جائیے، آقا دو عالم مصطفیٰ جان رحمت صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی محبت اپنی امت کے لیے فرماتے ہیں کہ کیا تم نے میری امت کو جہنم میں جاتے دیکھا؟ آپ خاموش رہیں. حضرت جبرائیل امین خاموش رہتے ہیں. آپ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے پھر پوچھا، کیا تم نے میری امت کو جہنم میں جاتے دیکھا؟ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم پھر سوال کرتے ہیں حضرت جبرائیل امین سے کہ کیا تم نے میری امت کو جہنم میں جاتے دیکھا؟ یہ سن کر حضرت جبرائیل امین نے عرض کیا کہ ہاں یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم، ہاں میں نے آپ کی امت کو بھی جہنم میں جاتے دیکھا. استغفر اللہ ربی من کل ذنب باطل بی. اتنا سننا تھا کہ آپ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی آنکھوں میں آنسو آ گئے، دل تڑپ گیا. آپ اتنا رونے لگے، آپ بے انتہا رونے لگے، بے اختیار رونے لگے اور روتے ہوئے اپنی امت کے غم میں صحراؤں اور جنگل میں نکل گئے. اور ایک نماز جب آپ ایک غار کی طرف، ایک جنگل کی طرف نکل گئے اور ایک غار میں پہنچ کر سجدے میں سر رکھ کر روتے ہوئے بس یہ فرمایا. آپ صلی اللہ علیہ وسلم جب جنگل کی طرف نکل گیا اور ایک غار میں
سرکار دو عالم مصطفیٰ جان رحمت صلی اللہ علیہ وسلم چلے جاتے ہیں اور سجدے میں سر رکھ کر روتے ہیں اور یہ فرما رہے تھے کہ میری امت میری امت میری امت میری امت۔ ادھر صحابہ کرام رضوان اللہ تعالیٰ علیہ اجمعین اپنے آقا کو مدینے میں نہ پا کر بے چین ہو گئے۔ جب آقا مصطفیٰ جان رحمت صلی اللہ علیہ وسلم کو صحابہ کرام نے مدینہ شریف میں نہیں دیکھا، وہاں حضور کو نہیں پایا، تو صحابہ پریشان ہو جاتے ہیں، ان کی پریشانی بڑھ جاتی ہے، وہ بے چین ہو جاتے ہیں کہ ہمارے آقا حضور صلی اللہ علیہ وسلم کہاں تشریف لے گئے، کہاں ہیں کہ مدینہ شریف میں نہیں دکھ رہے ہیں میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام۔ سب جگہ ڈھونڈ لیا لیکن کملی والے آقا کا کہیں پتہ نہ چلا۔ صحابہ پریشان ہیں، صحابہ کرام ڈھونڈتے ڈھونڈتے جب جنگل کی طرف نکلے تو آپ کو بکری چرانے والا چرواہا ملا۔ جب جنگل میں صحابہ نے کھوجنا شروع کیا، تلاش کرنا شروع کیا، تلاش کرتے کرتے دیکھتے ہیں کہ کچھ بکری چرانے والے بکری چرا رہے ہیں، تو صحابہ نے ان سے پوچھا کہ کیا تم نے محمد عربی صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کو کہیں دیکھا ہے؟ وہ چرواہا جو ہے کہنے لگا مجھے نہیں معلوم۔ بہت دریافت کیا، ادھر کھوجا، لیکن اس گفا میں وہ کہتا ہے کہ مجھے تو نہیں معلوم ہے، لیکن اس گفا میں ایک شخص رو رہا ہے۔ فرماتا ہے وہ چرواہا فرماتا ہے کہ میں نے تو محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم کو کہیں نہیں دیکھا، مگر ایک گفا وہاں پر ایک غار ہے، وہاں پر کوئی شخص رو رہا ہے، رونے کی آواز آ رہی ہے۔ ان کی درد بھری رونے کی آواز سن کر میری بکریوں نے گھاس کو چرنا چھوڑ دیا، یعنی گھاس کو کھانا چھوڑ دیا ان کی آواز سن کر، اور ان کی آواز میں، ان کے رونے میں اتنا درد ہے کہ میری بکریوں نے جو ہے گھاس کو چرنا چھوڑ دیا۔ صحابہ کرام یہ سن کر سہم گئے کہ یہ ہمارے آقا حضور صلی اللہ تعالی علیہ وسلم ہی ہیں۔ اس گفا میں پہنچ کر صحابہ کرام نے دیکھا کہ نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم سجدے میں سر رکھ کر اپنی امت کے غم میں رو رہے ہیں اور روتے روتے اپنی امت کو یاد کر رہے ہیں۔ زمین ہے کہ آپ کے مبارک آنسو سے تر ہو گئی ہے، مگر کسی کی ہمت نہیں ہوئی کہ حضور کو سجدے سے اٹھائے۔ جب صحابہ نے دیکھا کہ میرے حضور اس قدر رو رہے ہیں کہ زمین تر ہو گئی ہے، اور میری امت صحابہ کرام رضوان اللہ تعالی علیہ اجمعین پریشان ہو گئے۔ کسی کی ہمت نہیں ہو رہی ہے کہ حضور کو سجدے سے سر اٹھانے کے لیے کہا جائے۔ جب صحابہ پریشان ہو گئے کہ اب کیا کیا جائے، پھر حضور کی پیاری بیٹی حضرت فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو بلایا گیا کہ بھائی ان کی بیٹی کو بلایا جائے، وہی حضور کو سجدے سے سر اٹھا سکتی ہیں، ہم لوگوں کی تو ہمت نہیں۔ بہرحال حضرت فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو بلایا گیا۔ خاتون جنت حضرت فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالیٰ عنہ تشریف لائیں اور یا رسول اللہ عرض کیا کہ یا رسول اللہ اپنا سر مبارک اٹھائیے، یا رسول اللہ، یا بابا جان آپ سر مبارک کو سجدے سے اٹھائیے، یا رسول اللہ اپنا سر مبارک اٹھائیے۔ پھر اللہ سے دعا کی کہ یا اللہ اپنے محبوب کی امت کو اپنے محبوب کے حوالے کر دے۔ کیا فرماتی ہیں خاتون جنت حضرت فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہ یا رسول اللہ اپنے سر مبارک اٹھائیے، پھر اللہ سے دعا کی کہ یا اللہ اپنے محبوب کی امت کو اپنے محبوب کے حوالے کر دے۔ اتنے میں حضرت جبرائیل علیہ السلام اللہ کا پیغام لے کر تشریف لے آئے اور عرض کیا کہ یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم سجدے سے سر مبارک اٹھائیے، اللہ آپ کی امت کا فیصلہ آپ کے حوالے کرتا ہے۔ اللہ تبارک و تعالی آپ کی امت کا فیصلہ آپ کے حوالے کرتا ہے اور آپ کو شفاعت کا مقام عطا فرماتا ہے، آپ کی شفاعت قبول کی جائے گی۔ عزیزات محترم، اللہ تبارک و تعالی ہم سبوں کو محبوب مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی محبت پر
ہمیں مر مٹنے کا جذبہ نصیب فرما. اور رب تبارک و تعالی نے جو اپنے محبوب مصطفیٰ جان رحمت صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی محبت میں جو اللہ نے ہمیں انعام و اکرام عطا فرمایا ہے، یہ ہمارے لیے خوش نصیبی ہے، خوش بختی ہے کہ ہمیں حضور کی امت میں پیدا فرما دیا، ہمیں اپنے حضور کی امت میں پیدا فرما دیا. یہ ہمارے لیے سب سے بڑی سعادت اور سب سے بڑی دولت کی بات ہے کہ ہمارے پاس اگر دنیا کی کوئی دولت نہ ہو، اگر ہمارے پاس کچھ کھانے پینے کا سامان بھی نہ ہو، ہمارے پاس رہنے کے لیے چھت بھی نہ ہو، مگر ہمارے دل میں مصطفیٰ جان رحمت صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی محبت ہے، تو ہم سب سے بڑے دولت مند انسان ہیں. اور سب سے دولت مند انسان ہے کہ ہمارے دلوں میں میرے حضور کی محبت ہے، حضور کی محبت ہے، حضور کی محبت ہے، حضور کی تعظیم ہے اور حضور کی محبت پر مر مٹنے کا جذبہ ہے. اذان ہو رہی ہے، اذان کا جواب دیں.